وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا، یعنی فلسطین میں، جو زمین ان کی موروثی تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں میدان طی میں ڈال دیا گیا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدی، ربیع، قتادہ، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحا ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طی سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جو اس فتح کی شکر گزاری کے لیے ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا۔ حطتون کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین ربانی میں فوج در فوج آ جائیں، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے، یعنی آپ کو موت آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار رسول اللہ پر آیا تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی، اور دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھیں، 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ نسائی، عبدالرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث و اختلاف الفاظ موجود ہے اور سندن صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیقول السفہاء میں سفہاء یعنی بے وقوفوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حطتن کے بدلے انہوں نے حنطتن حبتن حمراء فیہا شعیرتن کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے حطا سمعانا الزب مزبع۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کی اس تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطتن کے بدلے حنطتن کہتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ عطا، مجاہد، عکرمہ، ضحاک، حسن، قتادہ، ربیع، یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا جو صریح مخالفت اور معاندت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے یعنی غصہ، کسی نے طاعون کہا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے جس سے تم سے پہلے لوگ عذاب دیے گئے تھے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔